السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے پاس ایک اسلام آباد پولیس کی ہسٹری کے ایک بہت بڑے ریڈ کی کہانی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو جو سٹوریز ہیں وہ زیادہ پسند ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کرنٹ افیئر سے بات کریں۔ میں نے سوچا آج بھی یہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی میرے کیریئر کا ایک، جیسے کہتے ہیں نا، یادگار ترین ریڈ تھا، اور یہ اپریل 2004 کا واقعہ ہے، جب مری روڈ پہ واقع لیک ویو ہوٹل کی بیسمنٹ میں چلنے والے ایک جدید کسینو پر اسلام آباد پولیس نے چھاپا مارا۔ اچھا، یہ ایک صرف جو ہے نا پولیس کی ایک کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ سیاسی دباؤ، خفیہ پلاننگ اور بڑے بااثر لوگوں کے خلاف پولیس کے لیے ایک امتحان تھا۔ اچھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انسپیکٹر تھا، اور جناب جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا، فیصل صالح عیاد جو اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ تھے، ان کے زیر اطاعت تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت کے جو ایس ایس پی صاحب ہیں ان کو میری صلاحیتوں پر اعتماد تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باضابطہ طور پر اس ریڈ میں بھلے شامل نہ ہوں، لیکن ایس ایچ او سیکریٹریٹ کے ساتھ مل کر یہ آپریشن کنڈکٹ کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ایس ایچ او سیکریٹریٹ جو بالکل نیولی اپوائنٹڈ ایس ایچ او تھے، ارشد علی کھوکھر صاحب، وہ چونکہ میرے ویسے بھی بہت جگری دوست تھے، اور اب تو ان کی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو میں نے ایس ایچ او صاحب سے یہ کہا کہ کھوکھر صاحب سے کہ نعیم الدین شیخ ہیں، ہمارے سب انسپیکٹر تھے اس وقت، آج کل وہ بھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں، تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا کافی اثر رسوخ ہے اس علاقے میں، اور اس سسٹم کو سارے کو وہ جانتے ہیں، خاص کر جو لوگ اس طرح کی یعنی جوا وغیرہ بڑے پیمانے پہ کھیلتے ہیں، تو ان کو اس بارے میں کافی معلومات ہیں۔ تو خیر، انہوں نے میری حامی بھر لی اس بات کے اوپر، ہم نے نعیم الدین کو بھی ساتھ شامل کیا۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہ تینوں کی یہ کمیٹی بنی تھی، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے لیے ہمیں بہت فول پروف پلاننگ کرنا ہوگی، یعنی کیونکہ یہ کوئی عام جوا خانہ نہیں تھا، یہ لیک ویو ہوٹل ایک 4 سٹار ہوٹل تھا، اور اس کا مالک یامین حبیب تھا۔ اب یامین حبیب کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مشہور ایک میران بینک سکینڈل ہوا تھا، اور اس میں مرکزی کردار تھے اس کے یونس حبیب، یہ ان کا بھائی تھا۔ یہ کافی بڑی یعنی کراچی کی یہ فیملی ہے۔ اچھا، اس ہوٹل میں انہوں نے جو بیسمنٹ تھی اس میں ایک جو پورا ہال جو ہے وہ کسینوں کے لیے مختص کیا ہوا تھا، جہاں یعنی آپ کہہ لیں کہ کوئی یو نیم اینی تھنگ، رولٹ ٹیبلز تھے، جو لائیو ہوتی ہے گھڑ دوڑ، جیسے انگلینڈ سے اور ساؤتھ افریقہ سے وہ براہ راست آ رہی ہوتی تھی، اور یعنی ڈربی اور اس طرح کی ریسز پہ وہ جوا لگتا تھا اور بیٹس لگتی تھیں، اور پھر بڑی بڑی جو بورڈ گیمز ہیں وہ بھی اس کسینوں کا حصہ تھیں، اور ادھر جو عام لوگ جو ہے وہ نہیں آتے تھے، اور تقریباً ہماری اطلاع کے مطابق یعنی 70-80 یا 100 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس جگہ پہ آ کے کھیلتے تھے۔ اب اس ہوٹل کا جو نظام اس طریقے سے بنا ہوا تھا کہ ہوٹل کی بیسمنٹ میں انہوں نے جوا خانہ بنایا ہوا تھا، بیسمنٹ کے اوپر شادی ہالز، اور یہ واحد جگہ تھی جہاں پہ شادی ہالز کا جو کلچر ہے اسلام آباد میں اس زمانے میں اس ہوٹل میں متعارف کرایا گیا تھا، اور اوپر والی فلورز پہ شادیاں ہوتی تھیں۔ اچھا، اب ان شادیوں کا بھی ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ اگر کہیں پولیس ریڈ کرے یا ان کو شک پڑے کہ پولیس ریڈ کرنے والی ہے، تو یہ اپنے جو جوا کھیلنے والے مہمان ہیں ان کو یہ فوری طور پہ اندرونی دروازوں سے ہی شادی ہالز میں لوگوں میں گڈ مڈ کر دیتے تھے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور طریقہ بھی اپنایا ہوا تھا جب ہم نے یہ پتہ کیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے پر جو باشی خان کا ایک جوا ہوتا تھا راولپنڈی میں، اس میں وہ
بوگیاں بک کرتے تھے راولپنڈی سے کراچی جانے والی ٹرین کی، اور وہ ان بوگیوں میں ان کے جو مہمان تھے وہ یہاں سے بٹھا دیے جاتے تھے اور وہ جوا کھیلتے تھے. کسی کی جورسڈکشن نہیں ہوتی تھی سوائے ریلوے پولیس کے. اور وہ یعنی انہوں نے یہ ایک نیا طریقہ نکالا تھا. تو اس ہوٹل کے مالک نے بھی، یامین حبیب نے بھی یہ طریقہ بھی ایک نکالا تھا کہ جب کہیں خطرہ ہو، یعنی پولیس میں کوئی تبدیلیاں ایسی آ جائیں کہ ان کے کوئی جان پہچان والے لوگ نہ ہوں، تو پھر یہ انہوں نے 6 کوسٹرز ہائر کی ہوئی تھیں اور یہ اپنے مہمانوں کو بٹھا کر کوسٹرز میں یعنی لے جاتے تھے اور نامعلوم جگہوں پہ جا کے، جہاں کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، وہاں جا کے یہ ان کو رات بھر گیمبلنگ کراتے تھے. اب میں یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی عام یعنی پلاننگ سے یہ ریڈ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اچھا، اب ہم نے یہ کیا کہ ضروری یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی تلاش کی جائے، اور نعیم نے ہماری بڑی مدد کی. اس نے ایسے سمجھدار ہوشیار قسم کے لوگ جو ہے وہ سلیکٹ کر کے کوئی 6 کے قریب وہ ہم نے ان کو اس جوا خانے میں مختلف طریقوں سے داخل کر دیا کہ جو لوگ ان کے واقف تھے اور جو وہاں آ کے کھیلتے تھے ان کے ساتھ مل کے وہ اس میں یعنی مدغم ہو گئے اور کئی دن وہ آ کے کھیلتے رہے. اب ان کو ہم نے کیا بتایا، کیوں کہ یہ ایک 4 سٹار ہوٹل کا جیسے ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سڑک کے اوپر ہی بیریئرز لگے ہوتے ہیں، گیٹس لگے ہوتے ہیں، گاڑیاں چیک ہو کے اندر آتی ہیں. تو اگر کبھی پولیس کا کوئی سپاہی بھی وہاں پہ اندر چلا جاتا تو جو گارڈز ہیں وہ فوری طور پہ اندر اطلاع کر دیتے تھے. اور اس سے پہلے کافی دفعہ یہ جو ریڈز ہیں پولیس کے یہ ناکام ہو چکے تھے. تو اسی لیے اتنے بڑے پیمانے پر اس کی تیاری کی گئی. تو خیر ہم نے اپنے جو لوگ تھے ان کو 2 چیزیں بتائی تھی. ایک چیز یہ بتائی تھی کہ آپ نے اشارہ یہ رکھا تھا کہ سگریٹ پینے کے بہانے جب باہر نکلنا ہے تو 3 دفعہ جو ہے وہ ماچس کے اوپر تیلی کو رگڑنا ہے. 3 دفعہ سگریٹ ایسے منہ میں ہوگا اور 3 دفعہ آپ نے. تو یہ اشارہ ہمارے لیے ہوگا کہ اب کام تیار ہے اور آپ ریڈ کر دیں. اور دوسرا ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب ریڈ ہوگا تو یہ لوگ جو اندرونی دروازے ہیں وہاں سے لوگوں کو بھگا دیں گے تو پھر ریڈ ناکام ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں جو ہی آپ اشارہ کریں گے اندر جائیں گے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے جو 5-6 اندر موجود ہوں گے، ہماری جو خفیہ ٹیم تھی، یہ 2 دروازے ہیں ہال کے مختلف، ان کو یہ کنڈیاں لگا دیں گے تاکہ کوئی بندہ باہر نہ نکل سکے. اور ایسا ہی ہوا. اس ریڈ کی جو قیادت ہے وہ ظاہری طور پہ دی گئی اس وقت کے اے ایس پی تھے محبوب اسلم للہ صاحب، جو آج کل DIG ہیں اور ایک آرفنیج بھی چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس کام میں ان کی مدد کرے، بڑا نیک کام کر رہے ہیں. آج کل غالباً کسی ٹریننگ سینٹر میں ہیں پنجاب میں. اچھا، ان کو اس کی قیادت دی گئی اور SHO سیکریٹریٹ کی مدد کے لیے ایک اور ہمارے بڑے نامور پولیس افسر تھے اسلام آباد کے، مسرت علی خان، وہ اس وقت SHO مارگلہ تھے. ان کو بلایا گیا اور میں اور نعیم جو ہے وہ خفیہ ٹیم کی نگرانی کے لیے ہم ساتھ موجود تھے. تو وہی ہوا جی، جب یہ دن آیا، یعنی غالباً اپریل کی آخری تاریخ تھی. یہ FIR میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا تاریخ تھی. یہ تھا جناب 30 اپریل، اور شام کو 7:15 بجے یہ ہم نے ریڈ یہ ہوا. اور پھر اس کی یہ FIR آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی میں لوگوں کے نام نہیں لے رہا، میں FIR کو آپ روک کے زوم کر کے میں لگا دوں گا تاکہ آپ ان خوش نصیبوں کے نام پڑھ سکیں جو اس ریڈ میں گرفتار ہوئے تھے. 89 لوگ اس میں گرفتار ہوئے. آپ اندازہ لگائیں، لاکھوں روپے جو داؤ پہ لگی ہوئی رقم تھی وہ ان لوگوں سے برآمد ہوئی یا جو ہے پولیس نے ریکور کی. یہ اسلام آباد پولیس کی ہسٹری کا بہت بڑا اور کامیاب ترین ریڈ تھا. ایک بندہ بھی نہیں بھاگ سکا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یامین حبیب خود بھی اریسٹ ہو گیا. اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. جوا تو وہاں پہ کیا ہونا تھا، یامین حبیب کے بھائی نے کہا کہ تم یہاں سے یہ کاروبار بند کرو، کراچی آؤ.
اور اس کے بعد یہ ہوٹل بند ہو گیا، اور پھر یہ بند حالت میں یہ غالباً یہ ملک ریاض نے یہ خرید لیا تھا ان سے، اور پھر ملک ریاض نے بعد میں کسی اور بزنس ٹائکون کو بیچا، جو کہ آج کل اس نے اس میں شادی ہال سی بنائے ہوئے ہیں اس کے لان میں اور مارکیز لگا کے۔ تو اس وقت سے یہ یعنی جو 30 اپریل تھی سن 2004 کی، اس کے بعد یہ ہوٹل جو ہے پھر یہ چلا نہیں، اور اتنی بدنامی کے بعد یہ ہوٹل بند ہو گیا۔ اب اس میں جو یعنی مورل آف دا سٹوری جو ہے وہ یہ کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگ کتنے بھی چالاک کیوں نہ ہوں، اگر پولیس جو ہے اس کا ٹیم ورک اچھا ہو اور خفیہ معلومات بہترین ہوں، اور تو پھر کوئی بھی جو غیر قانونی سرگرمی ہے وہ گرفت سے نہیں بچ سکتی۔ تو یہ کہانی جو ہے وہ ایک کسینوں کی نہیں بلکہ ایک امتحان کی کہانی ہے، اور پولیس کے عزم اور حوصلے کی کہانی ہے، کیونکہ جب یہ لوگ گرفتار ہو گئے تو اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا زلزلہ نہیں بڑا سارا زلزلہ آ گیا، سفارشیں شروع ہو گئیں، پولیس کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو گیا، لیکن اس وقت کی جو پولیس کی مینجمنٹ تھی اس نے کسی بھی پریشر کو پیچھے کر دیا، اور یہ ایف آئی آر ہوئی، یہ آپ کے سامنے ہے، 89 لوگ اس میں موجود ہیں، نام ان کے آہستہ آہستہ ویڈیو کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پرانی بات ہے، کئی لوگ ظاہر ہے وفات پا چکے ہوں گے، لیکن کئی لوگ ابھی حیات ہیں اور زندہ ہیں، اور اس واقعے کا ذکر مجھے بھی کرتے رہتے ہیں جہاں کہیں ملتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔